اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اردو نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، روایت ہے کہ کسی ملک کے بادشاہ نے اپنے محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغ کی اذان سننے کے فوراً بعد اذان دے دیا کرے، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ محل کے معصوم مرغ نے بے وقت یعنی نصف شب کو ہی اذان دے دی اور مؤذن نے بھی حکم شاہی کی اسی وقت تعمیل کر دی، جس کی وجہ سے سب لوگوں کو قبل از وقت بیدار ہونا پڑا اور اس جرم کی پاداش میں حاکم وقت نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر شہزادی تک پہنچی جو کہ بادشاہ کی لاڈلی تھی، تو اس نے اپنے والد کو یہ مصرع لکھ کر بھیجا کہ قتل واجب مرغ بے گام راہ، یعنی اس سزا کا اطلاق تو مرغ پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ مؤذن پر۔ ناظرین، چونکہ یہ بات عام مشاہدے میں آئی ہے کہ بسا اوقات مرغ بے وقت اذان کا مرتکب بھی ہوتا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تو آج کی اس نشست میں اسلامی حوالہ جات اور خاص طور پر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرغ اور اس کی اذان کے پیچھے کیا کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ ایک شخص نے باب العلم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا کہ مرغ اونچی آواز میں اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جان لو کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین ہم انسانوں کی آمد سے قبل لاکھوں سال پہلے بھی آباد تھی اور یہ جنات کا مسکن ہوا کرتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ زمین پر اپنے نائب یعنی انسان کو اتارے تو اس وقت ان جنوں کو حکم دیا گیا کہ تم اب صرف رات تک محدود ہو جاؤ، جبکہ اس وقت یہ مرغ جو کہ ایک عقاب کی مانند پرندے کی صورت میں فضا میں محو پرواز رہتا تھا، اس کی قوت پرواز میں کمی کرتے ہوئے اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، جس کے بعد اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ رات کے ختم ہونے اور سحر قریب ہونے کے وقت یہ اذان دے کر نہ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے راغب کرے بلکہ جنات کو بھی یہ یاد دہانی کرا دے کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، سو پردے میں چلے جائیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے مزید فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معصوم کو جنات فرشتوں کو دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا رعب اور اثر رکھا ہے کہ جنات بھی اس کی آواز سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ سو آپ نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم یہ دیکھو کہ کسی انسان پر جن کا سایہ ہو چکا ہے تو کوشش کیا کرو اس شخص کو مرغ کی آواز سنائی جائے اور توقع رکھو کہ جنات اس کی اذان سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اگر ہم اس مرغ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کے مطابق یہ نہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ انسانی خوراک کے لیے گوشت پیدا کرنے کا انمول ذریعہ بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین بھی اس نیک صفت پرندے کو اپنے گھر میں پالنے کا حکم دیتے ہیں تاکہ ہم اس کی موجودگی میں نہ صرف جنات کے شر سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رزق میں اضافے کا بھی سبب بن سکیں۔ محترم ناظرین، یہی نہیں بلکہ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث بھی اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ مرغ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر اپنی آواز بلند کرتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین آواز گدھے کی ہے۔ ناظرین گرامی، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وضاحت کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم بھی اس درویش صفت پرندے کے حقوق پورے کرنے میں کبھی بھی کوتاہی کے مرتکب نہ ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔